السلام علیکم میرے فلسطینی بھائیوں، آپ لوگوں کے لیے ایک سمجھدار آپ جیسے سمجھداروں کے لیے ایک حیدرآباد دکن نظام اسٹیٹ کے رہنے والے کا ایک مشورہ ہے، آپ لوگ غور سے سنیں۔ آپ کے ساتھ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ وہ حالات پیش آتے ہمیشہ۔ آپ لوگ اپنے خطے کے لیے جد و جہد کرتے رہتے اسرائیل کے ساتھ، جو ناجائز قابض ہے۔ اب تو فلسطین کہاں رہا، غزہ پٹی خالی رہ گئی، باقی سب پر جو ہے اسرائیل کا قبضہ ہو گیا ہے۔ تو اب بھی اس پٹی پر بھی جو ہے وہ لوگ ناجائز اپنے قبضے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آپ لوگ جد و جہد کر رہے ہیں۔ آپ لوگ پتھر پھینک کے مارتے، وہ لوگ وہاں سے گولی مارتے۔ یہ کیا ہے سب آپس میں؟ آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا تاریخی اوراق پلٹاؤ اور پیچھے جاؤ، آج سے 70-75 سال پہلے، تو آپ کو جو ہے نا ایک ریاست نظر آئے گی، حیدرآباد دکن نظام اسٹیٹ۔ آصف جاہ ڈائنیسٹی جو ہے ایک بہت بڑی ریاست تھی، بڑی اس سینس میں کہ بہت ہی خوشحال لوگ رہتے تھے وہاں پر، اور دولت مند حکمران تھے یہ نظام سرکار، دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں سے تھے۔ آپ پہلے ان کی ہسٹری دیکھیں کہ یہ اتنے اچھے آدمی گزرے، ان کی حکومت ایسی گزری، اتنے دلدار تھے کہ بڑے بڑے دینی علماء کو یہ وظیفے جاری کرتے تھے، علامہ اقبال کو وظیفہ دیتے تھے، اور ہر مکتب فکر کا بڑا عالم جب یہ ان کو پتہ چلتا کہ یہ بہت بڑا عالم قابل آدمی ہے، اگرچہ کہ وہ دلی وغیرہ وہاں پر جو ایک کالونی تھی برطانیہ کی، اس کے رہنے والے وہاں پر جو مظلوم مسلمان تھے، ان کے ہر مکتب فکر کے بڑے عالم کو جو ہے وہ اپنا وہاں سے مدد دیتے تھے اپنے خزانوں سے، اور جو ہے یہ ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے، یہاں پر باغیام کی مسجد بولتے ہیں، ہمارے پاس ایک مقام ہے، تو وہاں پر نماز میں مصلیوں کی اگر کسی کی داڑھی اچھی دکھی تو داڑھی کا وظیفہ جاری کرتے تھے۔ اگر کوئی مصلی اذان دے دے اور یہ اذان سن لے، ارے میاں تیری اذان بہت اچھی ہے، چلو اس کو اذان کا وظیفہ جاری کر دو۔ تو ویسا دلدار آدمی تھے، اور یہ جو ہے اپنے شہر میں، اپنے صدر مقام شہر حیدرآباد میں آصف جاہ لائبریری بنائے، عثمانیہ یونیورسٹی قائم کرے، اور بہت اہم ان کی دینی خدمت یہ تھی کہ جو ہے دائرۃ المعارف کے نام سے ایک لائبریری قائم کرے، جس میں ساری دنیا میں دنیا سے اسلامی مقطعات اور دینی کتابیں، اصول فقہ، اصول دین کی تحقیقی کتابیں عربی کے جو ہاتھوں سے لکھی ہوئی، جمع کی ہوئی، ہر نمونے کی تفاسیر، حدیثوں کی شرح، ہر نمونے کی کتابیں۔ بلکہ یوں تھا کہ اس زمانے میں ان کے پاس جتنے کلیکشن تھا دنیا میں کسی مقام میں اتنا کلیکشن نہیں تھا آپ کے، نہ سلطنت عثمانیہ میں تھا، نہ کسی اور عباسیہ میں، نہ بنو امیہ میں، کوئی اتنا دینی کلیکشن نہیں رکھے تھے جتنا یہ رکھے تھے۔ اس کا ایک واقعہ مشہور ہے، جب یہ ان کے اوپر جو ہے آپریشن پولو، اس کی تفصیل میں ابھی بتاؤں گا۔ آپریشن پولو کے تحت جب ہندوستان قبضہ کر لیا، یہ ریاست کو اپنے اندر ضم کر لیا ہندوستان میں، تو تب وہاں کا اس وقت کا وزیر اعظم یہاں جب حیدرآباد دکن آیا، تو خاص کر کے دائرۃ المعارف آ کر جو ہے اس کو دیکھا، اور دیکھ کے اس کو جلانے کا حکم دیا، جلا دیا گیا اس لائبریری کو۔ اب ظاہر سی بات ہے، حکمران ظالم جب جلاتا، بعد میں پھر جو ہے بجھانے کی بھی کوشش کرتے، ایک طرف سے جلاتے ایک طرف سے بجھا، ایسا کرتے۔ تو اب کئی گھنٹوں کے جلنے کے بعد جب بجھایا گیا، تو آج بھی جو بچے ہوئے کتابیں ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں، دینی کتابیں انہی کے پاس ہے، اور آج بھی لوگ جو ہے عرب کے بہت بڑے علماء جو تحقیقی کام کرتے، پی ایچ ڈی وغیرہ، یہاں پر آ کے یہاں سے کتابوں پہ کر کے جاتے۔ بہرحال جو ہے ان کا تعارف تھا، وہ ایسی بڑی ریاست تھی، سلطنت تھی۔ اس کے باوجود بھی جو ہے جب ورلڈ وار 2 کے بعد جب تقریباً جہاں کالونیز وغیرہ کو جو ہے خود مختاری دی گئی وہاں کے خطوں کو، تو اسی طرح ہندوستان کو بھی جو ہے خود مختاری دی گئی 47 میں، 15 اگست کے دن، 15 اگست کی تاریخ منائی گئی۔
تو اس کا ورلڈ وار 2 کے بعد سے 1945 کے بعد سے وہ آثار نظر آ رہے تھے، خود مختار ہندوستان بننے والا ہے بول کے، ہندوستان کو دی جانے والی ہے خود مختاری بول کے. تو اس کے اثرات متصل تو یہ حیدرآباد دکن تھا ایک آزاد اسلامی ریاست، تو اس میں جو ہے اس کے اثرات رونما ہو رہے تھے. یہاں پر جو اقلی یہ جو نظام اسٹیٹ تھا، یہاں پر حاکم جو ہے نظام سرکار وہ مسلمان، اور ان کی رعایا جو ہے اقلیت میں تھی، مسلم رعایا اقلیت میں تھی، اور اکثریت ان کی رعایا میں ہندو غیر مسلم تھے. تو اس میں کچھ کانگریسی لوگ بھی آگے تھے جو وہاں کی خود مختاری کو محسوس کر رہے تھے. تو یہ لوگ بھی کیا کرے، 15 اگست کے دن بڑی چوڑی ایک مقام ہے، کوٹھی ایک مقام ہے، وہاں پر جو ہے 15 اگست کے دن ترنگا جھنڈا، ہندوستان کا جھنڈا لہرائے کانگریسیاں. تو 144 سیکشن لگائے تھے نظام سرکار، ان کی فوج آئی، پولیس آ کے جو ہے جھنڈا اکھاڑ کے پھینکی، ان کو اریسٹ کری. تو ایسے ڈیولپمنٹ ہوئے. اس کے 2 دن کے بعد 17 اگست کو نمائش گراؤنڈ پہ یہاں جب اس میں دکن میں جو عیسائی آباد تھے، عیسائی جو ہے وفاداری کا اعلان کرے آصف جاہی سے، اور وہ ہندوستان سے بیزاری بارات کا اعلان کرے، اور بولے کہ ہم ہندوستان سے کے خلاف ہے، ہم آصف جاہی کی تائید میں ہیں. تو وہ لوگ 15 اگست کے دن آصف جاہی جھنڈا لہرائے، 17 اگست کے دن کہاں پر، نمائش گراؤنڈ میں. تو ایسے ڈیولپمنٹ چل رہے تھے. تو ہندوستان کے جو وزیر داخلہ تھے سردار پٹیل صاحب، ان کو جب اطلاع ملی، اس کی خبر ملی، تو وہ جو ہے معاہدہ کرے آ کے، بولے بھائی آپ کانگریسیوں پہ ظلم نہیں کرنا، ہمارے ہندوؤں پہ تم جو ہے جو بھی ہے 1 سال کے لیے معاہدہ ہوا، تم بھی جو ہے نا اس پہ حملہ نہیں کرنا ہندوستان پہ، اور ہندوستان بھی حملہ نہیں کرے گا اس پہ آپ کے دکن پہ. معاہدہ 1 سال کا ہوا. 17 اگست کو معاہدہ ہوا. 17 سپٹمبر 1948 میں معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں کی ہندوستان کی فوج جو 1 سال ہوا، 15 اگست 1947، 17 اگست 1947 1 سال ہوا، اور 1 مہینہ 17 سپٹمبر کے دن آپریشن پولو کے نام پہ ایک آپریشن کر کے چڑھائی کی حیدرآباد دکن پر. تو اس کا وسعت جو یہ اس کی پھیلاؤ تھا، اورنگ آباد، لاتور، بھیڑ، امرگاؤں، بیدر، کرناٹکا کے مقامات میں، آپ کے گلبرگہ، شاہپور، شوراپور، یادگیر، یہ سب خطے، یہاں تلنگانہ میں تو نلگونڈا کی طرف تک تھا. تو یہاں پر پولیس ایکشن، اس کے وقت اس کو پولیس ایکشن کا نام دیا گیا، حالانکہ وہ ملٹری ایکشن تھا. ملٹری والوں کی مدد سے مقامی جو اکثریت ہندو تھے، جیسا کہ آپ کے پاس یہودی ہے، وہ لوگ جو ہے حملہ کرے پولیس ایکشن کے نام سے، گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ کے پھینک دیے. 8 لاکھ مسلمانوں کو، 3-4 لاکھ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، اور 50,000 عورتیں ہماری ماں بہن، ہم حیدرآباد دکن والوں کی جو عزت بچانے کے لیے خودکشی کری، بولیوں میں کود گئی. ایسا بڑا واقعہ پیش آیا. 3 دن تک خون کی ہولی کھیلی گئی یہاں پر دکن میں. ہم دکنیوں، حیدرآبادیوں کی جو ہے ماں بہنوں کی عزت لوٹی گئی، بھائیوں کو، ہمارے بھائیوں کو قتل کیا گیا، قتل عام. دیکھو اتنا بڑا واقعہ پیش آیا. مگر ہم جو اس وقت جو فوج آئی حملہ کرنے کے لیے، تو ہمارے جو نظام سرکار کی فوج تھی، ان کا دیکھو کتنی عقل مندی کا مظاہرہ کرے. وہ لوگ کیا کرے، سیدھا سرنڈر ہو گئے، ہتھیار ڈال دیے، گھٹنے ٹیک دیے، وفاداری کا اعلان کر دیے، اپنے آپ کو غلام بنا لیے، غلامی کے لیے پیش کر دیے. تو ویسا اس طریقے سے گھسی تھی فوج. تو یہ عقل مندی وہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹیپو سلطان کا شعر دیکھیے آپ کی، کہاوت ہے کہ گیدڑ کی 100 دن کی زندگی تو شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. یہ کہنے کے لیے اچھا ہے بھائی، زندگی میں نہیں چلتا ایسا. دیکھو شیر 1 دن میں مر جاتا ہے، گیدڑ 100 دن جیتا. تو کتنا اچھا ہے اس دنیا میں، 100 دن جینا اچھا ہے، 1 دن مرنا اچھا ہے. تو سمجھو اب بہت کو عقل مندی. اب بزدل کہو، تاریخ میں بزدلی لکھے جائیں گے، ہم لوگ بزدلی لکھے جاتے تاریخ میں، مگر کتنا خوشحال جی رہے ہم لوگ حیدرآباد دکن کے لوگ. تو یہ بہادری چھوڑ دو. ہمارے جیسا ہم ہمارے بھائی بہنوں کے قتل پہ، ہماری بہنوں کی عزت لوٹنے کے باوجود بھی ہم وفاداری کا اعلان کریں، اپنے پیشانی پہ ترنگا جھنڈا ہندوستان کا لگاتے. ہم لوگ دل سے ہندوستان کو چاہتے، دل سے الیکشن میں حصہ لیتے، یہاں کے اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، ایسا خوشیاں مناتے. عید کے دن کی طرح رہتا ہمارے پاس. اگرچہ کہ ہم جو ہے آزاد ریاست، دولت مند ریاست تھی، اس سے ہندوستان کے قبضے میں آ گئے، مگر جینے کی خاطر ہم جو ہے اس کو آزادی کا نام دیے. اس وقت کے جو ہمارے نوجوان بھائی، بچے ہیں ہمارے،
ہم سب مل کے کیا بولتے ہیں 15 اگست کے دن خوشی منا کے بولتے آج ہم آزاد ہوئے. یعنی کہ 17 سپٹمبر کو جو ہماری بہنوں کی عزت لوٹی گئی، 3 لاکھ اور 8 لاکھ ہمارے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، ہمارے پورے اثاثے ضبط کر دیے گئے، یہ سب ہماری آزادی ہے. جبکہ وہ غلامی کو آزادی کا نام مان لیے. کیوں ایسا ہی جیا جاتا؟ آپ لوگوں سے مشورہ ہے، آپ تاریخ کے اوراق پلٹاؤ، ہماری کہانی دیکھو. ہمارے پاس جو ہے 15 اگست بھی ایک ہماری عید کے ویسا خوشی کا دن ہوتا. ہر مدارس میں علماء ہمارے بہت زبردست ہے. یہاں کے آپ کے پاس کے علماء پتہ نہیں بہادری سکھاتے ہو لے کے آپ لوگوں کو لڑوائے تھے. ہمارے علماء جو ہے زبردست طریقے سے سمجھاتے، مدرسے میں جھنڈا لگاتے ہر سال 15 اگست کے دن، اور 26 جنوری کو ریپبلک ڈے مناتے، یوم جمہوریہ مناتے. منا کے جو ہے نا بچوں کو بولتے دیکھو یہ آزادی کا دن ہے ہمارا. تو اس کے باوجود بھی جینا ہے ہم کو. وہ کٹ گئے مر گئے لوگ، اللہ ان کو خوش رکھے، جنت میں جگہ دے، مگر ہم کو یہاں جینا ہے. یا مرنے کے بعد دنیا پھر ملتی کیا ہمارے کو؟ تو لہٰذا جو ہے ہم لوگ جس انداز سے جیتے آپ لوگ بھی ویسے کرو. اسرائیل کو قبول کر لو، سیدھا سیدھا پتھر بازی چھوڑ دو، آزادی کا اعلان کر لو، خوشیاں مناؤ. تو دیکھو کتنا اچھا رہو گے تم لوگ جیسا ہم لوگ رہ رہے. کتنی ترقی مسلمانوں کی ہماری یہاں ہندوستان میں بہترین. جو آوارے ہیں چودھرے کے حوالے ہے، جو پڑھے لکھے زبردست کما رہے، کروڑ پتیاں ارب پتیاں ہیں ہمارے پاس. بزدلی کا نام رہتا ہے، مگر زندگی میں جی رہے تو صحیح نا. کہا لگے بہادری کچھ نہیں ہے. 100 دن گیدڑ کی زندگی بہت اچھی ہے، 100 دن رہتا ہو. کہا شیر بن کے ایک دن میں مر جاتے. لہٰذا آپ لوگ بھی جو ہے نا گیدڑ کی طرح رہو، شیر بننے کے چکر میں مت جاؤ، اسرائیل سے مت الجھو. اس کو قبول کر لو، جھنڈا لگا لو اس کا، ہمارے طرح جیو، ہماری تاریخ دیکھو. ٹھیک ہے نا؟ یہ مشورہ تھا ہمارا. السلام علیکم.